ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اس کا ترجمہ ہے محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مور ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے اور قادیانی احمدی لوگ کیسے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت نبیوں کی مور یعنی خاتم النبیین کے طور پر بتائیں گے۔ اس اصطلاح خاتم النبیین کی تشریح یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبیوں کے سلسلے کے اختتام کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن میں زور دیا گیا ہے کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی ان کی کوئی بھی مرد اولاد نہیں ہے جو ان کی نسل کو جاری رکھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب آتے ہیں خاتم النبیین کی طرف۔ عربی میں خاتم کہتے ہیں مور کو، سٹیمپ کو۔ خاتم النبیین نبیوں کی مور کو سرکاری دستاویزات میں استعمال ہونے والی مور یا سٹیمپ سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ ختم ہونے اور مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ جبکہ دستاویز مور لگ کر مکمل ہو جائے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب اس میں مزید کچھ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ جب کوئی بادشاہ یا گورنر حکم نامہ جاری کرتا ہے تو اس حکم نامے کو لکھ دیا جاتا ہے تو اس پر مور یا سٹیمپ لگائی جاتی ہے۔ اس سٹیمپ کو عربی میں خاتم کہتے ہیں۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مور ہیں، یعنی جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ 1,24,000 پیغمبروں سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ قادیانی حضرات دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبی کی مور سے دوسرا نبی آ سکتا ہے، جبکہ ایک نبی دوسرے نبی کو مقرر نہیں کرتا۔ جب قادیانی کہتے ہیں کہ نبی کی مور سے دوسرا نبی آ سکتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ سورۃ الصاف آیت نمبر 9۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نبی بھیجتا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نامہ نبیوں کو بھیجنے کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ جیسے جب کسی دستاویز پر مور لگتی ہے تو مکمل اور حتمی سمجھی جاتی ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نبیوں کی مور کے طور پر کی تکمیل کی علامت ہے۔